وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جامع صغیر یہ حدیث کی کتاب ہے. حدیث نمبر 4580 4580. نور خدا حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیسی گیدرنگ ہو دوستوں کی، کوئی محفل ہو، گھر والے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہ کی حمد اور اس کے حبیب پر درود پڑھا کریں تو انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے، درود پاک پڑھنے کی برکت سے محفل مزین ہو جائے گی، اس میں زینت آ جائے گی، ڈیکوریٹ ہو جائے گی. اور یہ بھی پتا چلا کہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ ہمارا پڑھا ہوا درود بروز قیامت ہمارے لیے نور ہوگا، روشنی ہوگا اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. قیامت کے روز سورج چاند تارے نہیں ہوں گے، روشنی نیکیوں کی ہوگی. جس نے کثرت سے درود پڑھا ہوگا یہ درود اس کے لیے لائٹ کا کام کرے گا، نور کا کام کرے گا، روشنی کا کام کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. 6 رجب المرجب کی شب شروع ہو چکی ہے. ہمارے آقا خواجہ خواجگاں حضرت سیدنا حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں عطا رسول بھی کہا جاتا ہے، وارث النبی بھی کہا جاتا ہے، سلطان الہند بھی کہا جاتا ہے، آپ کا یوم عرس ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں خواجہ خواجگاں غریب نواز، خواجہ خواجگاں غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز، قبلہ عارفاں غریب نواز، سید زاہدہ غریب نواز، زینت عارفاں غریب نواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ حسن. آپ کی ولادت کہاں ہوئی؟ سنجر علاقہ، ملک کا نام ہے ایران. آپ نجیب الطرفین ہیں، والد بھی سید، آپ کی والدہ بھی سید ہیں، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے آپ سید ہیں. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے تھے. سبحان اللہ، جو آپ کی والدہ سنا کرتی تھی. اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور بعد میں مزید علم دین حاصل کیا. یاد رکھیے اللہ پاک نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، اس کے پاس اس کو علم عطا فرمایا پھر ولایت عطا فرمائی. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت کرامتیں ہیں اور بہت دینی خدمات ہیں. آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ اکبر. آپ کے اخلاق، آپ کی عادتیں کیسی تھیں؟ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. اور یاد رکھیے بھوکوں کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے.
بڑے اچھے ہیں وہ اسلامی بھائی جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنی اموات کے لیے، اپنے مرنے والوں کے لیے، اپنے پیاروں کو جو دنیا سے چلے گئے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور مسلمانوں کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ چہلم برسی کے نام پر 11ویں 12ویں چھٹی شریف تو معراج شریف تو کنڈے تو فلاں بزرگ کی نیاز 11ویں شریف، وہ اس طرح کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے، مریدوں سے بہت محبت کرتے تھے، اپنے مریدوں کے لیے بخشش کی دعائیں کیا کرتے تھے، بہت عاجزی والے تھے غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت سادگی والے تھے، سادہ لباس، سادہ طبیعت، عفو درگزر والے تھے۔ اگر کسی سے خطا ہوتی تو آپ معاف فرما دیتے تھے اور کسی کی خطا کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے، پردہ پوشی ڈھکتے تھے، اور ہم تو عیب اچھالتے ہیں، استغفر اللہ۔ ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا والے تھے، اور آپ کو اللہ تعالی نے کیسی شان و عظمت عطا فرمائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ ابھی آپ کی عمر تھی 3 سال، 3 ایئرز اونلی، صرف 3 سال، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر اپنے ہم عمر بچوں کو گھر لاتے اور انہیں بڑی محبت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 3 سال کی عمر میں آپ کا یہ ذہن تھا اور آپ کا یہ عمل تھا۔ ایک بار کیا ہوا، آپ کے بچپن میں عید کا دن آیا تو گھر والوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت ہی پیارا، عمدہ، اچھا لباس سلوا کر دیا، آپ نے زیب تن فرمایا، اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا بلائنڈ ہے، نابینا ہے، کپڑے پھٹے پرانے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس کی غریبی دیکھی، لاچاری، مفلسی دیکھی تو آپ سے رہا نہ گیا، اور آپ نے اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور اس نابینا لڑکے کو اپنا نیا اور قیمتی لباس عطا فرما دیا اور خود سادہ لباس پہن لیا، اور اسی سادہ لباس کے ساتھ آپ نے نماز عید عطا فرمائی۔ کیا شان غریب نواز کی، سبحان اللہ۔ مرشد ناکسا غریب نواز، مرشد ناکسا غریب نواز، رہبر کاملہ غریب نواز، ہادی گمراہ غریب نواز، مصلح آسیاں غریب نواز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری، سلطان الہند، وارث النبی، عطا رسول، آپ کا معمول تھا کہ ڈیلی اشراق کی نماز کے بعد محلے کی بیوہ بوڑھی عورتیں ان کی خبر گیری فرماتے تھے، ان کی مدد فرماتے تھے، اور فرمایا کرتے اللہ پاک کے پاس عاجزوں کی فریاد رسی، حاجت مندوں کی حاجت براری، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی اور طاعت نہیں، اللہ کی فرما برداری نہیں۔ تو روزانہ آپ کے کچن میں، مطبخ میں، باورچی خانے میں اس قدر کھانا پکایا جاتا کہ شہر کے سارے غریب، سارے مسکین پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ جب خرچ کے لیے
خدام حاضر ہوتے تو اللہ والوں کی کیا شان ہے، ان کو کیا کمی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مصلے کا کونا اٹھاتے اور فرماتے خادم سے کہ جتنی رقم لینی ہے یہاں سے لے لو. سبحان اللہ. اور آپ کی سخاوت، آپ کی فیاضی کے تعلق سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی سائل کو، کسی فقیر کو، کسی مانگنے والے کو، کسی حاجت مند کو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در سے محروم جاتے نہیں دیکھا. کیا شان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. حامی بے بسا غریب نواز، حامی بے کسا غریب نواز، اے شہ صالحہ غریب نواز، اے شہ صالحہ غریب نواز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہمارے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے. کیا ہمیں احساس ہے بھوکوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں دینی طلباء ہیں، کبھی ان کو کھانا کھلانے کا ہمیں کوئی شوق پیدا ہوا، کوئی ذہن پیدا ہوا؟ مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے فضائل کتنے سنی. پیارے پیارے آقا حبیب کبریا شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے. فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والے امور میں سے کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے. فرمایا جب بندے دسترخوان بچھا رہتا ہے پھر اس رحمتیں نازل کرتے رہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو مٹانے کا اہتمام کرے، اسے کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو جائے، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا. پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تعالی اسے سایہ عرش تلے جگہ عنایت فرمائے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں. ہماری محبتیں کھانے پینے سے ہیں، پہننے سے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، مکان، سواری، گاڑی، فلاں ماڈل کی گاڑی، فلاں کمپنی گاڑی، یہ چکر ہیں ہمارے. فاروق اعظم کو جو 3 چیزوں سے محبت ہے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے. نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ. کھانا نہیں کھلانا. ہمیں تو پیزا کھانا ہے، ہم نے سموسے کھانے، ہم نے جلیبیاں کھانی، ہم نے فلاں چیز کھانی ہے. کھانے کا شوق ہے، آپ کو کھلانے کا شوق ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم فرماتے ہیں دنیا کی 3 چیزوں سے محبت کرتا ہوں. نمبر 1 بھوکے کو کھانا کھلانا، نمبر 2 پیاسے کو پانی پلانا، نمبر 3 بے کپڑے والے کو کپڑے پہنانا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق قریبوں بہت اچھے تھے، مریدوں سے محبت بہت کرتے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے بزرگ جو کہ بہت بڑے بڑے بزرگ تھے، 537 سنہ ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور کتنا بڑا مقام ہے، مگر آپ بھی کسی کے مرید ہیں. مرید ہونا چاہیے، بزرگوں کا طریقہ ہے. داتا صاحب بھی کسی کے مرید تھے، غوث پاک بھی کسی کے مرید تھے. بڑے بڑے بزرگ کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت ہوئے. ہم کس کے مرید ہیں؟ ہاں، جامع شرائط پیر کا دامن ہمیں بھی تھام لینا چاہیے. دنیا میں، نظام میں، قبر میں، حشر میں یہ پیر و مرشد جو جامع شرائط ہیں، واقعی پیر ہے، شریعت
کا اتباع کرنے والے، شریعت سکھانے والے، جو جامع شرائط پیر ہیں، دنیا اور آخرت میں کام آتے ہیں. تو آپ کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں سے محبت کرتے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے. مکہ مکرمہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی حاضری تھی. تو آپ مراقبہ کر رہے تھے، غیبی آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم تجھ سے بہت خوش ہیں، جو طلب کرے گا پائے گا. عرض کی یا اللہ میرے تمام مریدوں کو بخش دے. جواب آیا بخش دیا. عرض کی مولا جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہ چلے جائیں میں جنت میں قدم نہ رکھوں گا. کیا شان ہے اللہ والوں کی، سبحان اللہ. اور ہم کسی کے مرید ہو جائیں گے انشاءاللہ پیر و مرشد کی خوب 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 ہمیں دعائیں نصیب ہوں گی. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کریمہ میں یہ بھی تھا کہ آپ بہت سادگی پسند تھے، عاجزی اور انکساری والے تھے. لباس 2 چادروں کا استعمال فرماتے تھے آپ، اور اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے تھے. گویا لباس سے بھی سنت مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی، آقا سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی. سبحان اللہ. تو اب تو پیوند تو کیا لگانا ہے، اب تو فیشن تبدیل ہوتا ہے تو ہم لباس بدل دیتے. اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تم سنتے نہیں، کیا تم سنتے نہیں، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے، بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے، زینت کا ترک کرنا اہل ایمان کے اخلاق میں سے ہے. اللہ اکبر. تو ہم تو بس وہ فیشن تبدیل ہونا چاہیے، ہم کپڑے چینج کر لیتے ہیں، نئے فیشن کے بنا لیتے ہیں، اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی. تو پیوند دار لباس اور سادہ لباس اس پہننے کی فضیلت ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی سادہ لباس اپنانے والے بن جائیں. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت نرم دل تھے آپ، اور بردباری بہت تھی طبیعت میں. غصہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں فرماتے تھے، اور اگر کوئی آپ سے سخت بات کہتا تو آپ جلال میں نہ آتے، برہم نہ ہوتے، خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی نازیبا بات کہی ہو. اور ہمارے تو لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی، کبھی گھر والی سے، کبھی بچوں سے، تو کبھی ماں باپ سے لڑ رہے ہیں. ارے عقل کہاں چلے گئی، ماں باپ سے بھی لڑتے ہیں؟ نہیں، وہاں تو ادب کرتے، ہاتھ چومتے، پاؤں چومتے، دعائیں لیتے. دوستوں سے لڑ رہے ہیں، آفس میں لڑ رہے ہیں، سیٹ سے لڑ رہے ہیں، ملازم سے لڑ رہے ہیں. ارے لڑائی نہ کریں بھائی، صبر کا دامن تھام کے رکھیں اور اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں. آپ کے اچھے اخلاق ہمارے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ کا صبر، آپ کا تحمل، اس کی برکت سے الحمدللہ اسلام کا بول بالا ہو گیا، نیکی کی دعوت کا بول بالا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ دہلی سے اجمیر تک جب آپ نے سفر کیا تو دہلی سے اجمیر جاتے ہوئے 90 لاکھ کو مسلمان کیا آپ. اخلاق بہت پیارے تھے. اللہ کرے ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جائیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو ہر مسلمان پر رحم دل اور نرم دل ہو، خواہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، جنتی ہے. جو نرم طبیعت ہے وہ جنتی ہے. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مومنین نرم دل اور نرم طبیعت والے ہوتے ہیں، جیسے نکیل والا اونٹ کے اگر چلایا جائے تو اطاعت کرے، پتھر پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جائے. تو ہمیں بھی
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے، نرم طبیعت والا ہونا چاہیے، اور آپ کسی کا راز فاش نہیں کرتے تھے، کسی مسلمان کی کمزوری بیان نہیں فرماتے تھے۔ اور ہم تو سمجھے کہ تیار بیٹھیں کہ کسی کی کمزوری ملے تو سب لوگوں میں استغفر اللہ مشہور کر دوں، تو یہ اچھا نہیں۔ تو جو راز فاش کرتا ہے یہ احمق ہے، جو راز فاش کرتا ہے اپنے دوستوں کے یہ کم ظرف ہے، تو ایسوں کو دوست ہی نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے آقا خواجہ خواجگاں سلطان الہند وارث النبی عطا رسول معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، مگر اللہ کے خوف سے روتے تھے، کانپتے تھے، اور کہا کرتے تھے لوگوں اگر زیر زمین سوئے ہوئے لوگوں کا حال تمہیں پتا چل جائے تو خوف کے مارے تم کھڑے کھڑے پگھل جاؤ اور نمک کی طرح گھل جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں خوف خدا عطا فرما دے۔ یہ خوف خدا کی نعمت ملے گی تو انشاءاللہ آخرت میں امن ملے گا۔ اگر یہ خوف خدا کی نعمت ہمیں مل گئی تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی ہو جائے گی۔ یہ خوف خدا کی نعمت ملے گی تو جماعت کی پابندی ہو جائے گی۔ خوف خدا کی نعمت ملی تو نمازوں کا خشوع اور خضوع نصیب ہو جائے گا۔ خوف خدا کی نعمت ملی تو تلاوت قرآن کی سعادت بھی حاصل ہوگی۔ خوف خدا کی نعمت ملی تو ماں باپ کا ادب و احترام بھی نصیب ہوگا۔ خوف خدا کی نعمت ملی تو زبان پر شریعت کی لگام آ جائے گی۔ خوف خدا کی نعمت ملی تو یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، عیب کھولنا، آر دلانا، بات کاٹنا، گندی باتیں، فضول باتیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو خوف خدا میں بے چین ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو چین عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خواجہ غریب نواز ملتان الہند سلطان الہند معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھٹک سکتا نہیں جس کے تم ہو رہنما، جس کے تم ہو رہنما، خواجہ پیا خواجہ پیا، خواجہ خواجہ غریب نواز۔ آئیے سلسلہ احکام قرآن دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ هو الذی انزل عليك الكتاب منه